زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بعض اوقات انسان کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور اپنے ذہن سے سوچتا ہے کہ اب میں اس سے نہیں نکل سکوں گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہونا تو اللہ کریم طوفان بھی ٹال دیتا ہے، اس کی رحمت ایسے کنارے لگاتی ہے کہ بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا، مگر وہ بھی تو مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی کے پیٹ سے کیسے زندہ باہر آئے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے۔ اور آپ نے سبحان اللہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جو وظیفہ پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی بند کوٹڑی میں گویا پھنس گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غموں کی کوٹڑی سے کیسے باہر نکلوں گا، یہ پرابلم بڑا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے اور مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، رات کو ذکر اللہ کر رہا تھا، تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری، تو شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کمبخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے رکھے گا، ادھر سے تو کوئی جواب ملتا نہیں ہے، تو ہے کہ مسلسل اللہ کو پکار رہا ہے اور رب کی طرف سے تجھے کوئی جواب ملتا ہی نہیں۔ شیطان کا یہ وار اس کے دل پر لگا اور وہ دل ٹوٹ گیا، ذکر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ رات کو جب وہ سویا نا، حضرت خضر خواب میں تشریف لیا، فرما رہے تھے، اے نیک بخت، تو نے ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا، بارگاہ الہی سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا، میں اللہ کو پکارتا ہوں، وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آتا، مجھے فکر ہونے لگی میرا ذکر کہیں رد ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ ذرا حضرت خضر کا جواب سن، آئے کیا جواب دیا، اللہ کرے یہ نقش ہو جائے دے۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ مجھے بارگاہ الہی سے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، وہی ہمارا جواب ہے۔ ذرا سنیے جملہ سنیے، جو تو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، وہی ہمارا جواب ہے۔ جو تیرے دل میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھے اپنے ذکر میں مشغول کر دیا ہے۔ تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے دل میں توفیق ڈالی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو ذکر کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو دعا کرتے ہیں۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ جس رب نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے، قبول بھی وہی فرمائے گا۔ مانگو تو صحیح، جس نے نماز کی توفیق دی ہے، قبول بھی وہ فرمائے گا۔ کئی لوگ ایسے شیطان کے وار میں آ جاتے ہیں، یار ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم کیا نماز پڑھیں، ہم کیا دعا کریں۔ ارے میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، مالک جب بھی اپنے عمل دیکھے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کیا پیش کریں، بس ایک امید رحمت والے رب سے کہ جے میں ویکھا عملہ ولے، کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا میں رحمت رب دی، بھلے بلے بلے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تو بیڑا پار ہو جانا۔ اس رحمت والے رب کو یاد تو کرو نا، اس کا ذکر تو کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ تو سنا، ایک بار آپ نائی کے پاس گئے، مجھے کٹوا دیں، آپ ذکر الہی کر رہے ہیں۔ نائی نے کہا، حضور تھوڑی دیر تو خاموش ہو جائیں، مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی تھی، آپ کے ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے۔ کہتے میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک لمحہ ذکر الہی میں گزارتے تھے۔ انہوں نے حدیثیں سنی ہیں، انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں۔ آؤ میں آپ کو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، اس کو یاد کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رب کی رحمت کی طرف سے تو یہ اعلان ہے کہ آ جاؤ میرے بندو، اس کی رحمت تو چاہ رہی ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، میرے رب کی رضا ہے کہ ہم بخشے جائیں، رحمتیں ہم پر برسائے، مگر یہ کیسا بندہ ہے جو اس سے دور بھاگتا ہے۔ اے میرے بیچے اسلام، ان احادیث سے، ان روایتوں سے اللہ کی محبت دل میں پیدا کیجئے
کہ وہ کریم کتنا نوازنے والا ہے. کیا خوبصورت فارسی کا مقولہ سنتے ہیں نا, رحمت حق بہا نمی. اللہ کی رحمت بہا قیمت تلاش نہیں کرتی ہے, رحمت حق بہا نمی. جو اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش ہے, برسنے کے بہانے تلاش ہو رہے ہیں کہ کس طرح بندے پر رحمت برسا دی جائے. سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاذکرونی اذکرکم. تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کرتا. ہائے ہائے. اور سنو ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو, اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو. اللہ کرے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں. اللہ کریم ایک جگہ فرماتا ہے, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ. اگر فلاح چاہیے, کامیابی چاہیے, تو اللہ کی یاد کو دل میں بسا لیجئے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ والے اللہ کا ذکر کتنا کرتے تھے. فرماتے میں نے حضرت جرجانی کے پاس ستو دیکھے, ستو وہ گھول کر پی لیتے تھے. کسی نے کہا کہ حضور آپ روٹی نہیں کھاتے, کھانا نہیں کھاتے, بس ستو پیتے رہتے ہیں. تو فرمایا میں نے روٹی چبانے میں, جتنی ٹائم روٹی چبانے میں لگتا ہے کھانا کھانے کے لیے, اور جتنی دیر ستو پینے میں لگتا ہے, ان دونوں کے درمیان میں نے 90 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح کا فرق دیکھا ہے. یعنی 90 ٹائمز میں اللہ کی تسبیح کر لیتا ہوں. اگر کھانا روٹی کے ساتھ کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے, ستو میں جلدی پیٹ بھر جاتا ہے. تو فرماتے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں چبائی. اتنا وقت کی قدر تھی انہیں, ایک ایک سیکنڈ کی ویلیو تھی. آج ہمارے گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, ساری رات نکل جاتی ہے, کیسے رات گزرتی ہے پتہ نہیں چلتا. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اللہ والے ساری رات عبادت کیسے کرتے تھے, سجدے, تلاوت, قرآن, درود, ساری رات نوافل, ایسا ذوق کیسے ملتا تھا. کہتے موبائل والوں کو دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جب ان کو موبائل میں ساری رات سمجھنی پڑتی ہے, پتہ ہی چلتا رات کیسے گزر گئی, پھر اللہ والوں کو وہاں اللہ نے ذوق دے دیا تھا. کہتے نا کہ ذکر اللہ روح کی غذا تھی ان کی, ان کو سجدوں میں مزہ آتا تھا, ان کو تلاوت پہ لطف آتا تھا, ان کو عبادت پہ لطف آتا تھا. اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی وہ لطف عطا فرما دے. اللہ کرے کہ وہ لطف ہمیں نصیب ہو جائے, کہ ہمیں سجدوں کی لذت نصیب ہو جائے. بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اب بیان کے آخر میں چند آپ کو اذکار بتانا چاہتا ہوں. ذکر اللہ ضرور کیجئے, مگر چند اذکار, چند ذکر ایسے ہیں جس کی صراحت حدیث میں آئی اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ بس جب موقع ملے نا تسبیح پکڑ لیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیا کرو. کلمہ طیبہ, سبحان اللہ, اتنی بڑی نعمت ہے. پہلے ایک بزرگ کا قول سنا. ایک بزرگ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی رکھو, کیونکہ جب آخری وقت آئے گا نا زبان بھاری ہوتی ہے. سکرات کا جو وقت ہوتا ہے اس میں انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے, الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے. کبھی کسی مرنے والے کو دیکھا ہے, فرمایا جس کی زبان پر کلمہ ہر وقت جاری رہتا ہے, عادت ہوگی نا, امید ہے کہ مرتے وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان پر بڑی گالیاں ہوتی ہیں, گندی باتیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں, گاڑی پر جا رہے ہیں, اچانک بریک لگانا پڑا, خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا, گرتے گرتے بچ گیا, ان کی زبان سے کیا نکل, گالیاں نکل. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ درود پڑھتے رہتے ہیں, نعتیں سنتے رہتے ہیں, یا رسول اللہ کہتے رہتے ہیں, غوث پاک کو یاد کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے فوراً زبان سے نکلتا ہے یا رسول اللہ, یا غوث پاک, کلمہ پاک نکلتا ہے. کیوں؟ ان کی زبان پر اچھی باتیں ہوتی ہیں ہر وقت. اپنی زبان کلمے سے تر رکھو, جب آخری گھڑیاں آئیں گی پڑھنا مشکل ہو جائے گا, پڑھا ہی نہیں ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے دن میں آج کتنی بار کلمہ پاک پڑھا, پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ نہیں عادت. فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہیں. سنو حدیث پاک, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ دن یا رات کی کسی ساعت میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا کر اس کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. ہائے ہائے, افضل الذکر کہا گیا, کلمہ پاک کو سب سے افضل ذکر کہا گیا. اور سنو ایک حدیث پاک میں ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا, اور اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جاتا
مگر جو اس کی مثل پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں کلمہ طیبہ کو کم از کم 100 بار تو روز پڑھے. ایک اور بڑا کمال کا وظیفہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ لے اللہ عز و جل اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا. دیکھیے کتنی دیر لگی. چلے پڑھ بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور حدیث سنیں، ایک اور وظیفہ لے لیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. مل کے پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ. اب مجھے بتاؤ، جس کا درخت جنت میں لگا ہوگا اسے کھانے جانے بھی تو دیا جائے گا. آپ کی پراپرٹی جنت میں ہے تو داخلہ بھی ملے گا نا. تو لگائی جاؤ جنت میں درخت، کیوں فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں؟ تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے، چلتے پھرتے پڑھتے رہے. ایک بڑا پیارا وظیفہ، اگر کوئی بھائی ٹینشن میں ہے نا، اس کے لیے تو کمال کا وظیفہ ہے. کہ پہلے حدیث کے الفاظ سن لو. حدیث کے الفاظ جس کا مضمون ہے کہ 2 کلمے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بھاری، اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں. ایسے کون سے جملے ہیں جو اللہ کو پیارے بھی ہیں، زبان پر ہلکے بھی ہیں، میزان پر بھاری بھی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یقین کریں یہ میرا آزمایا ہوا وظیفہ. آپ اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کو فیل ہوگا آپ کی ٹینشن ریلیز ہو رہی، آپ ریلیکس ہو رہے ہیں، آپ ہلکے ہو جائیں گے. مل کے پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھتے رہا کریں. ایک اور بڑا پیارا وظیفہ جس کو نبی پاک نے جنت کا خزانہ کہا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اس بیان سے، ان واقعات سے سیکھنے کو یہ ملا 2-3 باتیں جو آج ہمارے ٹاپک کا حصہ رہی. پہلی بات، صبر کرنا. مصیبت آئے، پریشانی آئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، شکوہ نہ کریں. انشاءاللہ رب پر بھروسہ ہوگا تو وہ رب طوفان بھی ٹال دے گا اور ہم مشکل سے نکل جائیں گے. دوسری بات ہمیں سیکھنے کو یہ ملی کہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی بھی رہنا ہے اور پھر خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی یاد دلوں میں بسانی ہے. اور پھر ایک اور بات ہمیں یہ سیکھی ہم نے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا، رحم کریں، رحم دل بن جائے، نرم ہو جائے، خیر خواہ بن جائے. ایک بزرگ اپنی بچی کے ساتھ کسی کشتی میں جا رہے تھے تو وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے. ایک آدمی تھا مگر بچی بڑی سمجھدار تھی. وہ مچھلی پکڑتے ٹوکری میں ڈالتے، بچی جو ہے مچھلی اٹھاتی پیچھے سے واپس پانی میں ڈال دیتی. اب وہ ٹوکری پہ مچھلی ڈالی جا رہے ہیں، بیٹی پیچھے سے پانی میں ڈالی جا رہی ہے. جب پورا سفر ختم ہو گیا، کہا بیٹی بتاؤ کتنی مچھلیاں جمع ہوئی؟ بابا جان مچھلیاں تو میں نے ساری پانی میں ڈالی. یہ کیا کیا؟ اتنی محنت، سارا دن کوشش کی. تو کہا حضور آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ حدیث پاک میں ہے، جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. لہذا مجھے اچھا نہیں لگا ہم وہ مچھلی کھائیں جو ذکر اللہ سے غافل ہو. اپنی بچی کی زبان سے یہ حکمت بھری بات سن کر اس شخص پر رقت طاری ہوئی اور وہ رونے لگا اور مچھلی پکڑنے کا کانٹا سائڈ پہ ڈالا. اس واقعے سے یہ نہیں معلوم ہوتا، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مچھلی نہیں کھا سکتے، مچھلی کھا سکتے ہیں، مگر یہ بات سمجھنے والی ہے. ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کسی درخت پر کلاڑا اس وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے. جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہی ذبح کر دیا جاتا ہے. بزرگان دین کے اقوال. اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر جانور ذکر کرنا چھوڑ دے تو وہ پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے. ہم تو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں نا، کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں. اگر مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا، لیکن کہیں تو جواب دینا پڑے گا نا. ان اوقات کو، ان ایام کو، ان نعمتوں کو کیسے گزارا، بات سمجھنے والی ہے. ایک اور واقعہ سنیے. حضرت جنید بغدادی اولیاء کرام کی جماعت کے سردار کہلاتے ہیں. ایک بار کسی شخص نے آپ کو پرندہ تحفے میں بھیجا، آپ نے قبول فرما کر اس پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا، کچھ مدت کے بعد اپنے پاس رکھ کر اسے آزاد کر دیا. تو کسی نے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پرندے کو آزاد کیوں کر دیا؟ کہا مجھے وہ پرندہ بڑی منت سے کہنے لگا، اے جنید افسوس ہے تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھاتے ہو، مجھے میرے دوستوں سے ملاقات سے تم نے دور رکھا ہے اور پنجرے میں بند رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں مجھے بڑا رحم آیا، میں نے پرندے کو آزاد کر دیا. پرندہ اڑتے وقت کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، جب اس پر غفلت طاری ہوتی ہے قید میں مبتلا ہو جاتا ہے. اے جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا مجھے پنجرے کی سخت قید میں بھگتنا پڑی. ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا
جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گئے۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی چنتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں چونکہ میں نے اس پرندے پر رحم کھایا تھا، اللہ کریم نے بھی مجھ پر رحم فرما دیا۔ اب یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ بڑے مزے سے ہم اپنی جو اللہ کی نعمتیں اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، مگر کبھی سوچا یہ ساری نعمتیں رب نے ہمارے لیے بنائی، مگر ان نعمتوں کا ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اور پھر رحم، اسلام جانوروں پر رحم کا حکم دیتا ہے، انسان پر کتنا رحم ہونا چاہیے۔ آج یہاں انسان پر بھی رحم نہیں کرتے، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، اگلا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس کی پورے مہینے کی کمائی ہے، بعض اوقات تو پہلی تاریخ کو تنخواہ لے کے نکلتا ہے، مگر ظالم پستول دکھا کر اس کی تنخواہ لے جاتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے ان پیسوں سے وہ خوش رہے گا؟ کسی کا زیور، کسی کی بچی کی شادی کی تیاری ہے، کسی کو جناب ڈرانا، دھمکانا اور جناب اغوا کرنا، روب جمانا۔ اے ظالموں، غور سے سنو، ظلم تم کر تو لوگے، مگر یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ مظلوموں کے ساتھ، اور اگر کسی مظلوم کی ہائے دنیا میں لگ گئی نا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے۔ کیسے جواب دو گے اللہ؟ خدا را زندگی ایسی گزارے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، رحم کریں لوگوں پر۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمانوں کا مالک اس پر رحم نہیں فرمائے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کی مضمون کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ آج نہیں کرتے لوگ معاف، نہیں کرتے رحم۔ میں وڈیرا ہوں، میں چودھری ہوں، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں جزیرے کا بڑا ہوں، جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ ارے آج تمہارے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا، یاد رکھنا اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی ایک ہائے عرش تک پہنچتی ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، اگر آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیں نا یار سب چیزیں بہتر تھی اور اچانک چیزیں گڑبڑ ہونے لگ گئی ہیں، صحت بھی ٹھیک تھی، روزگار بھی ٹھیک تھا، بچے بھی خوش تھے، بڑا فیملی بھی بڑی جڑ کر رہ رہی تھی، اور آپ کو لگے نا یار کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی خراب ہو رہی ہے، روزگار میں بھی پرابلم آ رہا ہے، گھر میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، بنی بنائی بگڑ رہی ہے، تو چیک کر لو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ ہاں اس کے دل سے ایک آہ نکلنی ہے اور بڑے بڑے محلات تباہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گلشن جل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مظلوم کی دعا جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے، قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ خدارا کوشش کریں لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں، جانوروں پر بھی رحم کریں، چاہے آپ مچھلی پکڑتے ہوں یا جو بھی کام کرتے ہیں، زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں ایک بار آپ وضو فرما رہے تھے، کوئی بلی آ گئی پیاسی ہے، پیارے آقا نے وہ وضو کا برتن اس کے آگے کر دیا تاکہ وہ پانی پی۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ مگر آج جس کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑے پیسے مل جائیں، سیٹھ بن جائے تو نوکر کی خیر نہیں، شوہر بن جائے تو بیوی کی خیر نہیں، باپ بن جائے تو بچوں کی خیر نہیں ہے، پڑوسیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، محلے والے سارے پریشان ہیں، کیونکہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا نا، میرا بڑا نام ہے، میرے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں، میرا بڑا روب ہے، میری ٹور ہے۔ ارے منٹ نہیں لگے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اس مظلوم کا ساتھ دے کر بدلہ لینا ہے نا، اس کے آگے، اس کے قہر کے آگے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ کرو اس دن سے جس دن رب کا غضب تم پر نازل ہو جائے، ہمیشہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اگر ہو گیا نا، اگر خدا نہ خواستہ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد تو معافی مانگو، ہاں آج معافی مانگ لو۔ اگر وہ قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو اب پیسے نہیں چلیں گے، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، اس کے گناہ اٹھانے پڑیں گے۔ ہاں اگر کسی نے، یاد رکھیے، کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ بیوی نے شوہر کا دل دکھایا ہے، اسے شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر والد نے ناجائز اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے، اس کو بچوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ ہاں باپ ہو گیا تو اس کا مطلب جو چاہے بچوں کے ساتھ کرے، بچوں نے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہے، ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ پڑوسی ناراض ہیں، پڑوسیوں کو راضی کرنا پڑے گا۔ مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگر نمازیوں کا دل دکھایا ہے، نمازیوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مارے جائیں گے، کیونکہ اللہ کی یہ وصیت ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرتا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیو، اس واقعے سے رحم کا درس بھی ملتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ذکر الہی کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ کیا کہا اس پرندے نے کہ اے جنید، میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو میں گرفتار ہو گیا،
ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد سے ہر دم غافل ہیں۔ کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ یاد بھی کرتے تو معاذ اللہ کچھ لوگ تو اللہ کا ذکر اللہ سے بھی گمان برا ہے، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ۔ بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ یقین کریں جو مجھے سن رہے ہیں، جتنے سن رہے ہو، اللہ نے سب پر بڑی مہربانیاں کی، یقین کرو بڑی مہربانی۔ تم گنو تو صحیح اللہ نے کتنے احسان کیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، گردے سلامت ہیں۔ ڈائلسس کا مریض دیکھا ہے بیچارہ کس طرح ڈائلسس کرواتا ہے، گونگا دیکھا ہے، بہرا دیکھا ہے، اندھا دیکھا ہے، لنگڑا دیکھا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے، پھر بھی شکوے، پھر بھی شکایت۔ کسی کی اگر آنکھیں نہیں بھی ہیں مجھے سن رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، زبان تو ہے، کان تو ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے رب کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ۔ یاد رکھیے کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، اپنی بیوی سے معافی مانگنی، بیوی نے شوہر کا دل دکھایا ہے، اسے شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر والد نے ناجائز اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے اس کو بچوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ ہاں باپ ہو گیا تو اس کا مطلب جو چاہے بچوں کے ساتھ کرے، بچوں نے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہے ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ پڑوسی ناراض ہے، پڑوسیوں کو راضی کرنا پڑے گا۔ مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگر نمازیوں کا دل دکھایا ہے نمازیوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مارے جائیں گے کیونکہ اللہ کی یہ وصیت ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت رب بھی معاف نہیں کرتا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیو، اس واقعے سے رحم کا درس بھی ملتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ذکر الہی کی، اللہ کی یاد کی طرف۔ کیا کہا اس پرندے نے کہ اے جنید، میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل رہا میں گرفتار ہو گئے۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد سے ہر دم غافل ہیں۔ کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ یاد بھی کرتے تو معاذ اللہ کچھ لوگ تو اللہ کا ذکر اللہ سے بھی گمان برا ہے، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ۔ بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ یقین کریں جو مجھے سن رہے ہیں، جتنے سن رہے ہو، اللہ نے سب پر بڑی مہربانیاں کی، یقین کرو بڑی مہربانی۔ گنو تو صحیح اللہ نے کتنے احسان کیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، گردے سلامت ہیں۔ ڈائلسس کا مریض دیکھا ہے بیچارہ کس طرح ڈائلسس، گونگا دیکھا ہے، بہرا دیکھا ہے، اندھا دیکھا ہے، لنگڑا دیکھا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے، پھر بھی شکوے، پھر بھی شکایت۔ کسی کی اگر آنکھیں نہیں بھی ہیں مجھے سن رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، زبان تو ہے، کان تو ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے رب کا شکر ادا کرو، ناشکری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو درود پاک سبحان اللہ یہ شفاعت کروانے والا وظیفہ ہے، یہ روزی میں برکت کا وظیفہ ہے، یہ قیامت کے دن آسانی والا وظیفہ ہے، دنیا میں برکتیں لانے والا وظیفہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود، عقیدتوں کا چمن روح کا نکھار درود، درود نغمہ نعت نبی کا زینہ ہے، سدا بہار دعاؤں کا ہے وقار درود، گلاب ذہن کے پردوں پہ کھلنے لگتے ہیں، زباں پہ جب بھی میری آتا ہے مشک بار درود۔ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے کچھ میسج لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آج مختصر سورت کو سنیں گے اور اس سے ملنے والا پیغام لیں گے۔ سورہ معون کی آج بات ہوگی، 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، اور معون کے معنی ہے استعمال کی معمولی چیز۔ اس میں چونکہ معون ذکر ہے اس صورت میں تو اس لیے اس کا نام سورہ معون رکھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ صورت آدھی مکہ میں، مکہ کے غیر مسلموں مثلا ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی، جبکہ آدھی مدینے میں عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار ابو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے۔
اس انکار کے سبب انسان برے اور گھٹیا کردار کا عادی ہو جاتا ہے. یعنی جس کو یہ ظاہری نہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا، جب یہ دماغ میں نہ ہو تو یہ سب سے بڑی برائیوں کی جڑ ہے. پھر انسان کس بات کی نیکی کرے گا جب پتہ ہے حساب ہی نہیں دینا؟ تو کفار اس وجہ سے بہت زیادہ برائیوں میں ملوث تھے. قیامت کے دن کا یہی انکار آدمی کو ظالم بناتا ہے. جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کے اندر سے انسانیت مٹ جاتی ہے. وہ انسان نما حیوان بن کر یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں پر ظلم ڈھاتا ہے، انہیں دھکے دیتا ہے. یہی قیامت کا انکار آدمی کو ریاکار بناتا ہے. یہی قیامت کا انکار بندے کو اپنے رب کریم کا نافرمان بناتا ہے. یہی انکار کنجوس بناتا ہے. حرص و ہوس کے دلدل میں پھنس کر انسان برباد ہو جاتا ہے. اب یہ کیوں نازل ہوئی تھی یہ صورت؟ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور آپ میں سے کئیوں کو وہ صورت یاد ہوگی. پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں، پھر میں اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہ 7 آیتیں ہیں. یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اب ذرا یہ سنیے گا کہ مکہ پاک میں ایک یتیم بچہ تھا. اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے غیر مسلم ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی اور وہ سارا مال جو اس بچے کو ملا تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیا کہ مال مجھے دے دو بچے کی، میں پرورش کروں گا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یتیم کا مال تھا، اس بچے کی اچھی پرورش کرتا، اس کا مال اس پر خرچ کرتا. اب اس کے دل میں حرص و ہوس نے قبضہ کیا. یتیم کی پرورش کرنے کی بجائے اس کے مال پر قبضہ کر کے ایک دن وہ یتیم آیا کہ میرا مال دے دیں تو دھکے دے کے اسے نکال دیا، کچھ بھی اس کی خدمت نہیں کی. اب قریش کے دوسرے سرداروں نے اس یتیم سے کہا کہ ایسا کرو، تم مسلمانوں کے نبی حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے. قریش کے لوگوں نے بات مذاق کے طور پر کہی تھی کہ جب وہ ان سے مدد مانگنے جائیں گے اور یہ ابو جہل کے پاس آئیں گے تو ابو جہل نے اور بدتمیزی کرنی ہے معاذ اللہ، اور معاملہ آگے بڑھے گا. مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں وہ رب کائنات کے محبوب ہیں. وہ ابرو کا اشارہ فرما دے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. انہیں تو معلوم نہیں تھا نا، وہ اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے. تو اب بہرحال وہ نبی پاک کے پاس وہ بچہ آ گیا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات اشعار میں علماء نے لکھی نا، غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوؤں والا میرا دلدار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ 2 4 ہو جائے. نبی پاک کی شان. یتیم بچہ چلا گیا پیارے آقا علیہ السلام کے پاس. نبی پاک سبحان اللہ سب سے محبت کرنے والے پیارے آقا ابو جہل کے گھر چلے گئے. اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب جو باتیں ہوں گی اس سے معاذ اللہ ابو جہل اور بدتمیزی کرے گا اور جھگڑا بڑھے گا. نبی پاک یتیم کی مدد کرنے ابو جہل کے گھر گئے اور نبی پاک علیہ السلام کی جب اس کے گھر گئے تو لوگ تو سمجھے آج بڑی اکڑ دکھائے گا، ابو جہل آج بڑی بدتمیزی کرے گا. مگر جیسے ہی پیارے آقا علیہ السلام اس کے گھر گئے وہ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور فوراً یتیم کا مال لا کر اس کے حوالے کر دیا. تو ابو جہل کے ساتھی کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ہم تو سمجھے آج بڑا جھگڑا ہوگا، ہمیں بڑا مزہ آئے گا، تم بڑی بدتمیزیاں کرو گے اور تم نے مسلمانوں کے نبی کو ویلکم بھی کیا اور سارا مال دے دیا. تو ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم میں نے محمد علیہ السلام کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا اگر ان کی بات نہ مانی تو وہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا. یہ نبی پاک کا معجزہ تھا، اس کے دل پہ روب طاری ہو گیا. حالانکہ ابو جہل نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل. یاد رکھیے جس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا نا، اس امت کا فرعون ابو جہل کو کہا جاتا ہے. بڑا تنگ کیا اس شخص نے، اس بدبخت نے، لیکن اس واقعے میں وہ بے بس ہو گیا. سبحان اللہ. تو اب ابو جہل اور اس یتیم بچے کا جب یہ واقعہ ہوا نا تو سورہ ماعون کی پہلی چند آیات نازل ہوئی. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا معنی ہے اس کا؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. اب یاد رکھیے گا سورہ ماعون کے 4 مین ٹاپک ہیں، 4 مرکزی مضمون ہیں. بخل یعنی کنجوسی، نمبر 2 نمازوں میں سستی اور لاپرواہی، نمبر 3 ریاکاری دکھلاوا، اور نمبر 4 دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا.
ابھی جو بخل ہے نا، کنجوسی، یہ بہت شدید عیب ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ غیر مسلموں کا انداز تھا جو اس دین کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے. ان کی عادت تھی. کیا فرمایا؟ یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاق کا حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ مسکین کو کھانا کھلائے. کتنا گھٹیا درجہ ہے یہ کنجوسی کا. کوئی کتنا ہی کنجوس کیوں نہ ہو، روتے بلکتے یتیم اور بے سہارا بچے کو دیکھ کر تو بندے کو ترس آ جاتا ہے. زیادہ نہیں تو ایک آدھ وقت کا کھانا ہی اسے کھلا دیتا ہے. مگر انسان کے دل پر جب لالچ غالب ہو جائے، جب بدبختی غالب ہو جائے، تو پھر وہ یتیموں کا مال کھاتا ہے. اس کو روتے ہوئے یتیم بچے کا خیال بھی نہیں آتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ابو جہل کا کام تھا نا. مگر سچ بتائیے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہوتا؟ کیا یہ واقعات سننے کو نہیں ملتے کہ اپنے رشتہ دار، نارملی یتیم کا مال کون کھاتا ہے؟ پھر رشتہ دار ہی تو کھا جاتے ہیں. یا کوئی والد کا دوست ہوتا ہے کہ آپ فکر ہی نہ کریں، بچے کو میں نے سنبھالنا ہے، میں نے پالنا ہے، اس کا مال مجھے دے دو، ورثہ مجھے دے دو، میں ٹھیک کر دوں گا. بھائی کھا جاتے ہیں، رشتہ دار کھا جاتے ہیں یتیم کا مال. آپ سوچیں اس سورت کو 100 بار پڑھا ہوگا اور اللہ کفار کی عادتیں بیان فرما رہا ہے قرآن میں کہ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. مگر آج کلمہ پڑھنے والا ورثے کا مال کھا جاتا ہے، بہنوں کا ورثہ لوگ کھا رہے ہیں، یتیم کا مال کھا رہے ہیں. کدھر جواب دیں گے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی والد کا انتقال ہو، اب دیکھیں کتنی احتیاط ہے، اور اس کا ورثہ ظاہر ہے اب تو پیسے بچوں کے ہو گئے، گھر والوں کے ہو گئے، اس میں کوئی ایک نابالغ بچہ ہے. یتیم ہمیشہ نابالغ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. آپ کو 40 سال کا بوڑھا کہ میں یتیم ہوں، میں میرے ماں باپ انتقال کر گئے، تو پھر تو ہم تقریباً جتنے بڑی عمر کے لوگ ہیں سبھی یتیم ہیں. ہم میں سے کئیوں کے والدین چلے گئے. تو یتیم جب تک نابالغ ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے، یاد رکھیے. اب مثال کے طور پہ کسی کے والد کا انتقال ہوا اور اس کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بھی نابالغ ہے، تو اب پیسے تو سب کے ہو گئے جو بھی انتقال ہوا اس کے. تو اب اس کے بچے ہوئے پیسوں میں سے اسی والد کے لیے یا والدہ کے لیے ایصال ثواب کا اجتماع نہیں کر سکتے. قرآن خوانی اور تیجا وغیرہ لنگر وغیرہ پہ جو خرچ ہوگا وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں ایک یتیم کا مال بھی شامل ہو گیا ہے. تو احتیاط یہ ہے کہ پہلے سب کا مال الگ کر دیا جائے. اب جو بالغ ہے وہ کہے کہ میرے مال سے آپ جناب یہ نیکی کا کام کریں تو پھر کر سکتے ہیں. یعنی ایصال ثواب کے معاملے میں بھی یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ یتیم کا چونکہ نابالغ ہے وہ اجازت دے نہیں سکتا، تو آپ اس کے مال سے خرچ نہیں کر سکتے. بالکل ایک احتیاط علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ یتیم کو یا نابالغ کو تحفہ دے سکتے ہیں، مگر اس سے تحفہ لے نہیں سکتے، کیونکہ اس کا مال اس کو خرچ کرنے کی اس طرح اجازت نہیں ہے. اس کی پوری تفصیل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے، لیکن آج کسی کو فکر ہی نہیں. حالانکہ قرآن یتیم کے مال کی احتیاط کیسے بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. یتیم کا مال یہ آگ بھرنا ہے. خدارا یتیموں کے ساتھ اچھا کریے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کان اور ناک سے دھواں اٹھتا ہوگا، جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے ہیں. خاندان میں چیک کیجئے، مجھے جو سن رہے ہیں، اگر کسی رشتہ دار کے کسی بچے کا، خاندان کے کسی بچے کا، اس یتیم کا آپ پر حق باقی ہے، خدا کے واسطے پورا اچھے طریقے سے ادا کر دیں. ادھر بھی مارے جائیں گے، ادھر بھی مارے جائیں گے. اور سبحان اللہ، یتیم کی کفالت کتنی بڑی نیکی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا. فرمایا مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اور سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں. یعنی ہاتھ پھیرنے پر ہر بال پر نیکیاں ہیں. اور فرمایا جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا، یعنی آقا کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور اللہ نہ کرے جہنم کی آگ کھانی ہے تو جو برا سلوک کر رہے ہیں وہ تیار ہو جائے. کیسے؟ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. بلکہ اب یہ بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہیں گے یار ہمارے خاندان میں تو کوئی یتیم نہیں. اچھی بات ہے، تو پھر یہ ثواب کیسے ملے گا؟ تو ثواب یوں ملے گا آپ کسی اور خاندان کے یتیم بچے کا خیال کر لیں. ہے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، غریب بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ ڈھونڈے نا کوئی ایسی فیملی ڈھونڈیں گے جس میں کوئی یتیم ہو، آپ اس کی کفالت کر لیں، کیونکہ جنت میں نبی پاک فرما رہے ہیں اس طرح ہوں گے. آپ کو خوشخبری بھی دے دیتا ہوں، الحمدللہ دعوت اسلامی شہر کراچی میں اللہ کی رحمت سے اسٹیٹ آف آرٹ یتیم خانہ بنا رہی ہے، اور انشاءاللہ قریب اس کا افتتاح ہونے والا ہے. جب وہ انشاءاللہ آن ہو جائے گا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بھی یتیموں کی کفالت کر سکیں گے. یہ وہ نیکی ہے جو کرنی چاہیے، اور کبھی کسی جو مسکین اور یتیم ہے اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے. ابو جہل کا انداز، اور ہم خود قرآن
قرآن میں پڑھ رہے ہیں, بار بار سورہ معون پڑھتے ہیں کہ لعنت کی گئی جن لوگوں پر ہم ان کا ذکر پڑھ بھی رہے ہیں, اور معاذ اللہ اگر وہ عمل ہمارے درمیان ہے تو یہ کتنی بری بات ہے. اچھا یہاں جو ہاتھ پھیرنے والی بات ہوئی, اس کی بڑی پیاری تفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر محبت و شفقت کا ہاتھ پھیرے, اور یہ محبت صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہو, تو ہر بال کے بدلے اسے نیکی ملے گی. یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے پر ہے. جو مال خرچ کرے, اس کی خدمت کرے, اس کی تعلیم کا انتظام کرے, تو سوچے پھر اجر کتنا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ ایک اور اس میں بڑی پیاری بات ہے کہ اگر کسی کو دل نرم نہ ہوتا ہو نا, بعض لوگ کہتے ہیں رونا نہیں آتا, دل میں سختی بڑی ہے. ایک بار ایک شخص نے نبی پاک کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی, تو پیارے آقا نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے, تیری حاجتیں پوری ہوں؟ تو یتیم پر رحم کیا کر, اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر, اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر. ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا, تیری حاجتیں پوری ہوں گی. جس کو لگے نا یار مجھے دعا میں رونا نہیں آتا, میرے دل میں سختی ہے, وہ نرمی نہیں ہے. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے سبحان اللہ, یہ وہ عمل ہے جو دل کو نرم بھی کر دیتا ہے, حاجتوں کو بھی پورا فرماتا ہے. اچھا اس میں بڑی پیاری بات فرمائی, یہ بھی حدیث میں ہی ہے, لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لا, یعنی پیچھے سے ہاتھ کو آگے لانا ہے, ایسے ہاتھ پھیرنا ہے. اور جب اس کا باپ ہو یعنی بچہ یتیم نہ ہو تو پھر ہاتھ پھیرنے میں اوپر سے لے کے گردن کی طرف. یتیم بچے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ بتایا گیا. بہرحال اللہ ہمیں یتیموں کے ساتھ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس صورت میں کفار کا ایک اور انداز کیا بتایا, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل ہے. تفسیر نصفی میں ہے, اس سے مراد منافقین ہے کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے, اور جب وہ لوگ سامنے ہوتے ہیں تو بڑے نمازی بنتے ہیں, اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں, انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ کر لیتے ہیں. حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں. اب قرآن میں یہ منافقین کا طریقہ بتایا گیا جو نماز سے غافل ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل ہیں. مگر سچ بتائیں آج مسلمان نماز سے غافل نہیں ہیں. کئی لوگ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, جمعے کو مسجد میں آتے ہیں, پھر اگلے جمعے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا جمعہ ہی فرض ہے, باقی نمازیں فرض نہیں؟ نماز سب سے پہلا فرض ہے, اور یہ منافقوں کا طریقہ پڑھ رہے ہیں جو نماز سے غافل ہیں. اچھا کچھ لوگ تو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے. اچھا کچھ کیا کرتے ہیں, جب موڈ آیا پڑھ لی, آج 2 پڑھ لی, آج 3 پڑھ لی, کبھی کہتے ہیں یار باقی تو نمازیں پڑھ لیتا ہوں, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. یہ کتنی بڑی غفلت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. انہی سے میرا ایک سوال ہے, کبھی صبح 7 بجے آپ کی فلائٹ ہو تو آنکھ نہیں کھلتی؟ آپ کہتے ہیں نہیں پھر تو 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہوں, 2 الارم بھی رکھتا ہوں, گھر والوں کو بھی کہتا ہوں. کبھی صبح ٹرین ہو آپ کی, وہ کبھی چھوٹتی ہے. کبھی آپ کی آفس کی کوئی اہم میٹنگ ہو مارننگ میں, وہ چھوٹتی ہے. اس کا مطلب وہ نہیں چھوٹتی, اس کے لیے آنکھ کھلتی ہے. ایمبیسی میں انٹرویو ہو, لوگ صبح جا کے لائن میں لگ جاتے ہیں. ہر چیز کی پریورٹی ہے, ترجیح ہے, پریورٹی نہیں ہے تو نماز کی نہیں ہے. کیسے بندہ کہتا ہے میری نماز میں آنکھ نہیں کھلتی؟ اس کا مطلب نماز کی اہمیت نہیں ہے آپ کے نزدیک. باقی دنیا کے کام کے لیے سب کی آنکھ کھلتی ہے. صبح رات کو کبھی جائے, رات کو 3-4 بجے ایئرپورٹ پہ رش لگا ہوا ہے, کیا سب کی آنکھ کیسے کھل گئی؟ مسجد میں کیوں رش نہیں لگا ہوا؟ کیونکہ وہ فلائٹ ہے یار, مس ہو جائے گی تو نقصان ہو جائے گا, خرچہ ہو جائے گا, فلاں پرابلم ہو جائے گا. اٹ مینز آپ کے نزدیک وہ فلائٹ, وہ ٹکٹ ضائع ہونا وہ زیادہ اہمیت ہے. اللہ کی قسم کروڑوں روپے ایک طرف ہے, ایک نماز قضا ہونا کا گناہ جو اور اس کا عذاب و نقصان ایک طرف ہے. مگر وہ احساس تو ہو. کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ روزانہ صبح الارم رکھتے ہیں لوگ, اسکول کا, بچے کی اسکول کا الارم ماں رکھے گی, باپ اپنے آفس کا الارم رکھے گا, نہیں رکھے گا تو فجر کا الارم نہیں رکھے گا. وہ کیسی صبح ہے کہ صبح ہوئی, اسٹارٹ آف دا ڈے میں اللہ کو ناراض کر کے اٹھ رہا ہوں. یعنی جس کا ابتدا ہی دن کی رب کو ناراض کر کے اٹھنے کی ہے تو اس کا دن کیسا گزرے گا, اس سے رب کیسے راضی ہوگا؟ اور یہ تو میں صرف فجر کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کی تو ظہر بھی قضا ہو رہی ہے, عصر بھی قضا ہو رہی ہے, مغرب عشاء. کیا کرے, کاروبار میں بیزی, کیا کرے دوستوں میں بیزی, فیملی میں بیزی. کمال ہے یار, پورے دن میں 5 نمازوں میں ٹائم کتنا لگتا ہے. اور اگر اس کی برکتوں پہ میں بات کروں نا, معراج کی رات کا تحفہ نماز ہے. نماز مومن کی معراج ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے معراج کی رات رب کا دیدار کیا, اور جو 5 وقت کا نمازی ہوگا انشاءاللہ اسے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرایا جائے. ہمارا دل نہیں چاہتا رب کو دیکھنے کا؟ پڑھے نا نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں, جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا, وہ اکثر وقت وضو میں گزارتا ہے. ایک نماز کی تیاری کر رہا ہے, دوسری نماز کی تیاری کر رہا ہے, ایک نماز سے باہر آ رہا ہے, دوسری نماز میں. یعنی اگر آپ سوچیں کہ 5 وقت کے نمازی کا اگر انتقال ہوگا نا کبھی تو ہوگا, ہم سب کا ہوگا, تو بہت بڑا چانس یہ ہے کہ یا تو مسجد میں انتقال ہوگا, یا سجدے میں انتقال ہوگا, یا وضو میں انتقال ہوگا. یعنی کسی اچھے کام میں اس کا انتقال کا چانس ہے. اور جو پورے دن میں نمازیں نہیں پڑھ رہا, سوچیں ہر وقت ایک نماز سے دوسری نماز قضا کرنے کے درمیان اس کا انتقال ہوگا. نہ کریں ایسا. گل پلازا میں واقعہ ہوا, اس سے کیا پتا چلا کیا اہمیت ہے زندگی کی یار. ہمارے مال, ہمارے دولت کی حیثیت کیا ہے. رات کروڑ پتی بندے سوئے تھے, صبح اٹھے تو کچھ نہ بچا. کس
بات پر اتراتا ہے انسان؟ کس بات پر کر فر ہے کہ میرا جاہو جلال، میرا مکان، میری فیکٹری، میرا سب کچھ اللہ چاہے تو سب منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ زکات دینے والے زکات لینے والے بن چکے۔ میں اس سے عبرت کا پہلو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی اوقات ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ہم کیوں سوچتے ہیں ان کے ساتھ ہوا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مر سکتا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنے سے کم عمر لوگوں کے جنازے نہیں پڑھے؟ جب مجھ سے چھوٹی عمر کا مر سکتا ہے تو میں بھی مر سکتا ہوں، بھائی مجھے بھی مرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں جلنے والی، کٹنے والی، پھٹنے والی، ڈوبنے والی موت سے بچائی رکھنا۔ اے اللہ عافیت والی، خیر والی، نمازوں والی، بستر والی نہیں بلکہ زندگی کی آخری نماز کھڑے ہو کر ہمیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں مدینہ پاک والی اور آقا کی دید والی موت نصیب فرما۔ لیکن بھائی اینڈ آف دا ڈے مرنا تو ہے نا، قبر میں تو جانا ہے نا۔ کیسے نماز کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیسے جواب دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں۔ ہم کیسے غافل ہو سکتے؟ پلیز نماز پڑھیں، نماز کی سستی ختم کریں، نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آگے کیا فرمایا؟ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی منافقین فرائض کی ادائیگی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ آج بھی یہ وبا عام ہے، نیکی کرنی ہے لوگوں کو دکھانا ہے۔ نیکی کر، پہلے کہتے تھے دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، سوشل میڈیا پہ ڈال، لوگوں کو بتانا ہے۔ ریاکاری کی تعریف ہی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، یہ ریاکاری۔ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، میری واہ واہ ہو جائے، اس کا مطلب یو آر ناٹ میکنگ ورشپ بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، آپ لوگوں کے لیے کر رہے۔ خود اپنے دل سے پوچھیں، نیکی کر کے کیوں جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو میں بتاؤں؟ میں ذرا ڈالوں سوشل میڈیا پہ، پھر دیکھوں کتنے لائکس آئے، کتنے سبحان اللہ، کتنے زبائی۔ خود سوچیں یار، ایکچولی ریاکاری سے جو بچنے کا طریقہ ہے نا، اپوزٹ آف ریاکاری اخلاص ہے، اور اخلاص ایکچولی اخلاص از دا کی آف قبولیت، قبولیت کی چابی ہے، ایکسپٹنس کی چابی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ طریقہ بتایا علماء نے کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے میرے گناہ لوگوں کو پتا چلے؟ کوئی نہیں چاہتا، نیکیاں سب کو پتا چلنی چاہیے۔ 15 سال پہلے حج کیا تھا وہ 1500 لوگوں کو بتا چکے ہوں گے، کل جھوٹ بولا تھا وہ بتائیں گے کسی کو، آج صبح موبائل پہ کچھ دیکھا تھا وہ بتائیں، وہ نہیں، وہ پتا نہ چلے۔ 15 سال پرانا میں حاجی، میں نمازی، میں حافظ۔ میں نہیں کہتا یہ کرنا گناہ ہے، نیت سوچیں اپنے دل میں کیا ہے۔ کسی حاجی کے بارے میں سوچنے کا نہیں کہہ رہا، اپنے بارے میں سوچیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اچھی نیت سے بتا رہا ہو، ہم کسی پر الزام نہ لگائیں، اپنے آپ کو تو چیک کریں نا، کیونکہ قرآن کہتا ہے الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور اب آخری بات، قرآن کیا کہتا ہے ہمیں سمجھنا ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ معون کا مطلب ہے معمولی استعمال کی چیزیں، مطلب یہ کہ منافقین اتنے کنجوس، بے حس اور بے پرواہ ہیں کہ اگر کوئی ان سے عام استعمال کی معمولی سی چیز بھی مانگ لے تو یہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں مستحب یہ ہے آدمی اپنے گھر میں ایسی چیز اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں ادھار دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام کون سی چیز جس کا منع کرنا حلال نہیں ہے، یعنی کوئی مانگے تو منع نہیں کرنی چاہیے، فوراً دینی چاہیے؟ تو فرمایا پانی، نمک اور آگ۔ اور اس کی وجہ کیا فرمائی؟ کہتے ہیں حضور پانی کا حکم، پانی تو سمجھ آ گیا کہ کوئی بھی مانگے اسے پلا دے، آگ اور نمک سے کیا مراد ہے؟ حکم کیوں ہے؟ فرمایا جس نے کسی کو آگ دی گویا اس نے اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کر دیا۔ پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ دیتے تھے لوگ، آگ لگاتے تھے، یعنی اس کے چولہے کا اگر آپ نے انتظام کر دیا، اس چولہے پہ جتنا کھانا بنا سب آپ نے خیرات کیا۔ فرمایا جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا وہ سارا کھانا خیرات کیا جس کھانے میں نمک کی وجہ سے لذت آئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور صرف پانی پلانے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جب پانی عام ملتا ہے، نارمل پانی ملتا ہے، تو اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور جس نے کسی مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو تو اس نے گویا اسے زندگی بخشی۔ نارمل پانی پلانے کا ثواب اتنا ہے، اور جہاں پانی نہیں وہاں پلانا، مگر ادھر دل ہی نہیں چلتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے لوگ، اپنی زکات پوری نہیں دیتے۔ کنجوسی بھی منافقین کا اور کفار کا انداز ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سورہ معون ہم نے سنی، اس کی تفسیر سنی، کفار کی عادتیں سنی۔ چیک یہ کرنا ہے کہ کیا یہ عادتیں میرے اندر تو نہیں؟ یتیم کا مال کھانا یہ کفار کا طریقہ، مسکین کو مدد نہ کرنا یہ کفار کا طریقہ، اپنی عبادتیں دوسروں کو دکھانا، ریاکاری کرنا، اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے عبادت کرنا یہ کفار کا طریقہ، مسلمانوں پر خرچ نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہ دینا
یہ بھی کفار کا طریقہ ہے. اللہ کرے کہ یہ عادتیں ہمارے اندر سے نکل جائیں اور ہم ایمان والوں کے اوصاف اپنانے والے بنیں, ہم سخاوت کرنے والے بنیں, ہم اللہ کے لیے عبادت کرنے والے بنیں اور یتیموں مسکینوں کے مددگار بن جائیں. اللہ